السلام علیکم میرے پیارے عزیزو دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش آباد رہیں، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع معجزہ غریب طوس شاہ خراسان امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ مامون رشید نے اپنا ولی عہد بنانے کے بہانے امام رضا علیہ السلام کو مدینہ طیبہ سے خراسان طلب کیا۔ آپ علیہ السلام مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے جب شہر نیشاپور پہنچے تو محلہ گروفی میں ایک شخص مسمی پسندہ کے ہاں قیام فرمایا۔ اس محلہ میں ایک حمام اور حمام کے قریب ایک چشمہ آب تھا جو عرصے سے خشک ہو گیا تھا۔ پس امام رضا علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو بقدرت خدا اور اعجاز امام علیہ السلام سے وہ چشمہ اثر نو جوش زن ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے قریب ایک حوض بنوا دیا۔ وہ حوض ایسا ہے کہ جس میں جب کئی زینے طے کیے جائیں تو تب حوض و چشمہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب وہ حوض تیار ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اس چشمہ میں غسل فرمایا اور حوض کے کنارے آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اس روز سے معمول ہو گیا کہ جو کوئی اس طرف جاتا وہ غسل ضرور کرتا اور مسجد میں نماز پڑھتا۔ غرض وہ حمام، وہ حوض، وہ مسجد اور وہ چشمہ امام رضا علیہ السلام کے نام سے اب تک مشہور ہے۔ صرف حوض کی برکت سے جو حضرت امام رضا علیہ السلام نے تیار فرمایا تھا، ایک مرتبہ ایک شخص نہانے کے لیے حوض میں اترا اور اپنی کمر سے تھیلی کھول کر ایک طاق میں رکھ دی۔ جب نہا چکا تو وہ تھیلی کو اٹھانا بھول گیا، نماز پڑھی اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ لیکن جب واپس ہوا تو پھر اسی چشمہ سے غسل کرنے کے لیے چلا مگر دروازہ بند پایا۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حوض کے طاق میں ایک سانپ بیٹھا رہتا ہے جس کے خوف سے لوگ اندر نہیں جاتے۔ اس نے جب سنا تو کہا کہ مجھے کوئی خوف نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا تو سانپ کو کہیں بھی نہ پایا، لیکن اس کی وہ تھیلی جیسی تھی ویسی ہی وہاں رکھی تھی۔ اس نے وہ تھیلی خوش ہو کر اٹھا لی، لیکن وہاں کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو ان کو بڑا صدمہ ہوا۔ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ ہم لوگ بڑے کاہل نکلے کہ آج تک سانپ کے خیال سے اندر نہ گئے، اگر جاتے تو تھیلی ہاتھ آ جاتی۔ اس وقت سے اس حوض کا نام حوض کاہلان پڑ گیا، کیونکہ اس حوض کی برکت یہ ہے کہ جب اس کی طرف نگاہ کی جائے تو سانپ دکھائی دیا، مگر جب صاحب مال آیا تو وہی رقم تھیلی بن گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح شہر نیشاپور میں آپ مسمی پسندہ کے گھر میں جس میں آپ علیہ السلام کا قیام تھا، اس کے ایک گوشہ میں آپ علیہ السلام نے ایک بادام کا بیج بویا۔ کیا کہنا اس ہاتھ کی برکت کا، کیوں نہ ہو ید اللہ کے پوتے معجزہ نما کے دلبند تھے۔ اسی وقت وہ پھوٹ کر شاخ و برگ لایا اور شجر بار آور ہو گیا، یہاں تک کہ ہر سال اس میں پھل آتے تھے اور تمام لوگ اس سے نفع اٹھاتے تھے۔ میوہ ہونے کے علاوہ خداوند عالم نے اس میں روحانی تاثیریں بھی عطا فرمائی تھیں۔ اول یہ کہ چوپائے جانور مریض ہوتے تو ان کے جسم پر یہ پھل ملتے تو وہ تندرست ہو جاتے۔ اس درخت کا پھل عام بیماروں کو کھلا دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ وقت ولادت اگر عورت کو کھلایا جاتا تو وضع حمل میں آسانی ہو جاتی، اور اگر درد چشم والے آنکھوں میں لگاتے تو فوراً صحیح ہو جاتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، کیا اعجاز امام رضا علیہ السلام ہے۔ یا مولا کریم، جس طرح تو امام علیہ السلام کے طفیل بیماروں کو شفا بخشتا ہے، سارے مومنین کو بھی شفائے کاملہ عاجزہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ حافظ۔